فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا وہ کیا تھا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ کی طرف کلام کی نسبت کی کیونکہ حکم اللہ کا تھا۔ کہہ کون رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اس گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کے مقتول کے جسم پر لگاؤ۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پنڈلی تھی یا ران تھی یا سری تھی یا پائے تھے یا کلیجی تھی یا گردہ تھا کیا نہیں، بس کوئی بھی ٹکڑا لے لو اس کو مارو۔ تو یاد رکھیے کہ جو احکامات جنرل انداز میں عمومی طور پر بتائے جائیں اپنی طرف سے ان کو خاص نہیں کر لینا چاہیے، لوگوں کی اس طرح وسعت ختم ہو جاتی، ان کی سہولت ختم ہو جاتی۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی جس طرح اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا اسی طرح اللہ عز و جل مردوں کو ایک کلمے کے ساتھ زندہ کر دے گا، کن فیکون کہہ کے زندہ کر دے گا۔ یعنی مرے ہوئے انسان کو گوشت کا ایک ٹکڑا لگانے سے وہ زندہ ہو جائے، کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ تو دکھانا کیا مقصود تھا بنی اسرائیل کو کہ مرنے کے بعد بس ایسے ہی ہے، کون کہنا ہی ہے اور سبھی اڑ جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے۔ جیسے آتا نا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، وہ ایک چیخ ہی ہوگی بس تو اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ تو جو اللہ ایک جان کو زندہ کر سکتا ہے وہ سب کو زندہ کر سکتا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سورۃ لقمان میں آتا ہے تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ایک جان کی طرح ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیات کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک علامت پر اور دوسرا آیت پر۔ علامت ان آیت ملکہ، سورۃ البقرہ میں آتا ہے بے شک اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی، اور اسی طرح قرآن کی آیت۔ پھر اسی طرح آیات کونیہ بھی ہوتی ہیں اور آیات شرعیہ بھی ہوتی ہیں۔ کونیہ جیسے کائنات میں ہوتی ہیں نشانیاں، جیسے آج کل فال کے کلرز اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور شرعیہ جو پڑھی لکھی جاتی ہیں جیسے رسول یتلو علیکم آیات اللہ، تو یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ قرآن کی آیات کو بھی آیات کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ تو یہاں آیت سے مراد کیا ہے؟ کون سی نشانی؟ کونی ہے یا شرعی ہے؟ کونی ہے، بالکل۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم بات سمجھ جاؤ۔ کون سی بات؟ کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ممکن ہے۔ تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ گائے سے مقتول کا زندہ ہونا اللہ کی نشانی، یعنی گائے کے ٹکڑے سے مقتول کا دوبارہ زندہ ہو جانا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ ایسی نشانیاں سورۃ البقرہ میں دیگر جگہوں پر بھی ہیں کہ جس میں اللہ کے حکم سے مرنے والوں کو زندگی ملی۔ 55 اور 56 آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ۔ وہ 70 لوگ بنی اسرائیل کے مارے گئے تھے نا بجلی کی کڑک سے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو زندہ کھڑا کر دیا۔ اور اسی طرح یہ نشانی جو اس مقتول کا زندہ ہو جانا، اور پھر وہ ہزاروں لوگ جو موت کے منہ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اٹھ جاؤ، تو پھر ثم احیاہم، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دی، ایک نہیں دو نہیں۔ یعنی یہ نشانیاں کیوں اللہ نے دکھائی اور اپنی کتاب میں کیوں بیان کی؟ تاکہ ہمیں یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ اور پھر اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پہ گری ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ اس کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کو بھی 100 سال کی موت دے دی اور پھر اسے زندہ کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح پرندوں کو پالنے کے بعد ذبح کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھا اور پھر بلایا تو وہ اڑتے ہوئے آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس میں سے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ گائے کا واقعہ ہے جس پر سورت کا نام بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بے شمار سبق بھی ہیں۔ کل آپ کو میں نے جو آیت پڑھائی تھی سورت البقرہ کی 65، چونکہ 2-3 منٹ ہے میرے پاس تو میں چاہتی ہوں کہ اس پہ آپ سے سوال کر لوں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ کیوں کہا گیا کہ بندر بن جاؤ؟ انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدل ڈالا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔
انہوں نے نافرمانی کی. ٹھیک ہے, ہاں ہیلا سازی کی تھی, چال چلی تھی, بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا, ان کی شکل بدل دی. انہوں نے اللہ کا حکم بدلا, اللہ نے ان کی شکل بدل دی, ان کی حالت بدل دی. اس بارے میں کل میں نے آپ کو 2 رائے بتائی تھی. ایک رائے تو یہ تھی کہ وہ واقعی بندر بن گئے تھے, لیکن امام مجاہد کی کیا رائے بتائی تھی میں نے, جو مکی اسکالر ہیں, مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کی شکل نہیں بدلی تھی بلکہ ان کی صفات بدل گئی تھی, یعنی ان کے اندر بندروں والی عادتیں آ گئی تھی. یہ ایک اور رائے ہے, کل میں نے ہلکی سی بتائی تھی, دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ان کی عادتیں بندروں والی اور سور والی بن گئی تھی. مسخت قلوبہم ولم یمسخوا قردۃ, یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے جلد اول میں, یعنی ان کے دل مسخ کر دیے گئے تھے, ان کی شکل نہیں مسخ ہوئی تھی. یہ دوسری رائے ہے. ٹھیک ہے, ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا, جب اللہ کی نصیحت پر کان نہیں دھرتا, تو پھر آہستہ آہستہ انسان حیوانوں کے درجے پہ آ جاتا, جانور بن جاتا ہے. تو ان کے دل جانوروں کی وجہ سے ہو. اب یہ صرف بندر نہیں بنائے گئے تھے, ایک اور جگہ پر سورۃ المائدہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خنزیر بھی بنائے گئے تھے, سور. اب آپ دیکھیں سور کی صفت کیا ہے, صاف چیزوں کو چھوڑ کر گندی چیزوں کو اپنی خوراک بناتا ہے. یعنی کیا بدل گئی اس کی, کیا چیز بدل گئی؟ یعنی جس کو سور بنا دیا گیا, اگر اس کا دل مسخ کیا گیا تو کیا بن گیا وہ؟ اسفل سافلین میں جانور بنانا. جانور بن کے اگر اللہ نے ان کو سور کہا یا گرد کہا, مطلب یہ ہے کہ وہ حلال, طیب, پاک, صاف چیزوں, رشتوں کو چھوڑ کے کس پہ چل پڑا؟ یہ انسان کی ذہنی حالت کے بدلنے کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے, وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں بلی ہوں, کوئی کہتا ہے میں کوا ہوں, کوئی کچھ. یہ باقاعدہ ایک قسم نکل آئی ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ دل یا سوچ مسخ ہو گئی, سوچ کا مسخ ہے. ٹھیک ہے, جائز میں لذت نہیں ان کو ملتی, اس کے لیے کیا تلاش کرتے ہیں؟ ناجائز. قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں آتا ہے ان کا حال یہ کہ اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھیں تو اس کو نہیں اپنائیں گے, اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس کو اپنا لیں گے. تو جو لوگ بگاڑ کے اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں, ان کا پھر حال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و سنت ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ ان کو پسند نہیں آتا. لیکن اگر ان کے سامنے کوئی فضول سی شعر و شاعری ہو, اس پہ خوب داد دیتے ہیں, خوب ہنستے ہیں اور خوب اس کو انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح ان کو تعمیری کاموں میں دلچسپی نہیں ہوتی, تخریبی کاموں میں وہ آگے بڑھ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. اگر ان کو کسی سنجیدہ کام کے لیے بلایا جائے, پڑھنے لکھنے کے لیے یا کچھ, تو اس میں ان کا دل نہیں لگتا. لیکن کہیں ہلا گلا ہو, شور شرابہ ہو, ہنگامہ ہو, کوئی مہندی کی مجلس ہو, کوئی, اس میں ان کا خوب دل لگتا ہے, اس کے لیے مہینوں تیاریاں کرتے ہیں. تو ہم سب کو اس بات سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو جانوروں کی طرح کا دل بنا دے, یا جانوروں والی خصوصیات بنا دے. اب جیسے بندر ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کی عادتوں میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے اندر سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ امیٹیشن ہے, یعنی دوسروں کی نقالی. اب نقالی کون کرتا ہے؟ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتا. ٹھیک ہے نا. تو جیسا دیکھا لوگوں کو, وہ شارٹ ڈریس پہن رہے ہیں, ہم بھی پہن لیتے ہیں, نہیں سوچنا کہ اللہ نے کیا کہا, اس کے رسول نے کیا بتایا. لوگوں نے اپنے بال پنک کلر کے کر لیے, چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے, آپ بھی بولے نا, اور کیا کر لیتے ہیں ہم؟ دیکھا دیکھی, دیکھا دیکھی, دیکھا دیکھی, نقالی. نقالی کس کس چیز میں کرتے؟ یعنی کہ جب اپنی عقل کام, تو ہر چیز میں نقالی کر رہے ہوتے ہیں. اس نے یہ پہنا ہے, زیور میں, کپڑے میں, کھانے پینے میں, چاہے ہمارے باپ دادا نے وہ کھانا کھایا ہو کبھی یا نہ کھایا ہو, ہم نے وہ ضرور کھانا ہے. رسم و رواج میں, فوتگی میں, شادی میں, یعنی کہاں سے کاپی کر رہے ہوتے چیزیں, ہالی ووڈ سے یا بالی ووڈ سے. کپڑے ویسے سلوائے جاتے ہیں, یعنی اپنی عقل کوئی نہیں, اپنی چوائس کوئی نہیں. آپ کہاں ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, آپ کو تو ٹرینڈ سیٹر ہونا چاہیے, تو اور آپ کیا بن گئے؟ نقال. تو اس نقطے کو یاد رکھیے گا, ہم نے نقال نہیں بننا, اندھا دھند کسی کے پیچھے نہیں لگنا, عقل استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. انسان کی خواہشات کو عقل روکتی ہے کہ نہیں نہیں, یہاں تک ہے حد تمہاری, اس سے آگے نہیں جا سکتے.